ناظرین بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. اب یہ میں بتا چکا ہوں سر پہلے کہ کتنے مختصر وقت میں لوگوں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. برطانیہ کی میں 2 دفعہ مثال دے چکا ہوں, امریکہ کی مثال دے چکا ہوں. سر کیا وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ پتہ نہیں ہو رہا ہے, 1 سال گزر گیا ہے, آپ لوگ بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں, تحریک انصاف کے لوگ کٹہرے میں کھڑے ہیں, وہ لوگ جن کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں بھی ہے وہ بھی ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں. خصوصی عدالتیں کیوں نہیں بنائی جا سکیں, کیوں پروسیکیوشن آگے نہیں بڑھائی جا سکی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی حیدر صاحب. بالکل تمام تر جو آپ نے باتیں کی ہیں رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. اس میں سے کوئی کسی بات کا میں نیگیٹ نہیں کر سکتا کہ یو کے میں جو حال میں ہوا, لیکن ان کے وزیر اعظم نے ساتھ ہی یہ جب ثانیہ یو کے میں ہوا اور یہ رائٹ شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ریمانڈ ول ٹیک پلیس, اریسٹ ول فالو, اور فل فورس آف لا جو ہے کنوکشنز کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا. یہاں پہ بھی یہی ہوا. ایشو پتہ کیا آتا ہے سر؟ ایشو صرف سمپل سے یہ ایک جو آپ کو میں اور آپ کے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ اتنا بڑا ثانیہ ہے, ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, تمام تر شواہد آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے دیکھا عالیہ حمزہ, صنم جاوید, حسان نیازی, یاسمین راشد, ان کے تمام تر باقی پی ٹی آئی کے جتنے بھی بلوائی تھے, جس طرح یہ کور کمانڈر ہاؤس گئے, جس طرح یہ انہوں نے شہداء کے مجسمے مسمار کیے. میاں والی میں دیکھ لیں وہ جو ایک علامتاً جو جہاز ہے اس کے اوپر چڑھ کے کیا کیا نہیں کیا, توڑ پھوڑ کی, جلاؤ گھیراؤ کیا, آگ لگائی, اشتعال انگیزی کی. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو irrefutable ایویڈنس ہے, اور یہ تمام تر ایویڈنس جو ہے ان کورٹ آف لا یہ پریزنٹ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 9 مئی کے ابھی تک ڈیسیجنز کیوں نہیں ہوئے, اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے ساتھ کہ جب سپریم کورٹ نے ایک سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ سزاؤں کا جو ہے حتمی فیصلہ نہیں دیں گے, ٹرائلز آپ کنٹینیو کریں, ٹرائلز آپ کنڈکٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا یہ اٹارنی جنرل صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس تو ہو رہی ہے وہاں پہ, لیکن جو اناؤنسمنٹ آف آرڈرز ہے یا ججمنٹ ہے وہ اس سے روکا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی عدالت اگر روک دے کسی اپنے ماتحت عدالت کو, خواہ وہ سول کورٹ ہو, خواہ وہ میجسٹریٹ کا کورٹ ہو, خواہ وہ اپنی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ ہو, خواہ وہ ہائی کورٹ ہو, خواہ وہ ملٹری کورٹ ہو, کیونکہ ملٹری کورٹ بھی تو ایک کورٹ ہے نا جو کہ آرمی ایکٹ کے اندر جس کا ایک سیٹ اپ ہے, ایک تصور ہے, obviously اس کے بھی جو جیگ ہوتے ہیں وہ پروسیڈنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اسی آئین اور قانون کے تحت ہی ہوتی ہیں. کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ انفرنج نہیں کیا جاتا, ان کو ایک فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا جتنا بھی ایک پروسیس ہے وہ دیا جاتا ہے, وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کا ایک آرڈر ہی جو ملک کی اتنی اعلیٰ عدالت ہے اور اس نے جو ہے آپ کو ایگزیکٹلی یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ملک کا ہے, اس نے روکا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے فائنل ججمنٹ آپ نے پروناؤنس نہیں کرنی. آپ نے پروسیڈنگز آپ جاری رکھیں, آپ شہادتیں لکھیں, آپ جرا کریں, اس پہ آپ تمام تر پروسیڈنگز کریں, لیکن سزا نہیں سنانی. آپ نے جو ایک فائنل فیصلہ ہے وہ آپ نے نہیں دینا, خواہ وہ سزا ہوگی یا ان کو بری کیا جائے گا, وہ فائنل فیصلے سے روکا ہے. یہ ایشو ہے اس ملک کے ساتھ کہ یہاں پہ بیرسٹر صاحب دیکھیں راتوں رات آپ مخصوص نشستوں کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے بتا دیا جناب یہ مسئلہ ہے اس لیے پروسیکیوشن نہیں ہو پا رہی ہے, سزائیں نہیں دلوائی جا سکی. یہ تو ہمیں بھی پتا کہ مسئلہ ہے, اس مسائل کو عدالتی مسائل کو سالو کرنے کے لیے حکومت پارلیمنٹ موجود ہے نا, آپ قانون سازی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف. تو آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اب تک کیوں نہیں کچھ کیا گیا؟ میرا سوال ہی آپ سے یہ تھا. بنو واقعہ ہو گیا, کچھ نہیں کیا گیا, یعنی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت ہے وہاں فوراً قانون سازی بھی ہو جاتی ہے. نہیں قطعاً اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور 9 مئی جیسا افسوسناک جو واقعہ ہے, خدا کی قسم دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح جو ہے ہم نے شہیدوں کو تو دیکھیں نا, ان کا اتنا مرتبہ ہے, آپ اسلام میں بھی مرتبہ ہے اور ویسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا, معذرت کے ساتھ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اس بات کو دل تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے, یہ ہمارے ہی پیارے تھے, یہ ہمارے ہی شہری تھے جنہوں نے اس نوبت تک آ کے یہ تمام تر حرکتیں کی. میں ایک تھوڑا سا کلیریفائی آپ کو ضرور کروں گا اس بات پہ, اور کلیئر بھی کروں گا. وجہ یہ نہیں ہے,
دیکھیں کنڈیشنلی جو ہے مارچ 28 کا جو ہے سپریم کورٹ نے کنڈیشنلی الاؤ کیا کہ جی آپ جو ورڈک آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ریزرو کیے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کو کہ آپ وہ اناؤنس کر دیں، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عید سے پہلے 23 لوگ جو ہیں وہ بری ہو کے بھی آئے، وہ ریلیز بھی ہوئے، یہ 9 مئی والے تھے جس کے خلاف مواد نہیں ہے تو نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مواد بنایا جائے یا ان کے خلاف ایویڈنس کریٹ کیا جائے. جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جس نے پارٹیک کیا ہے اس تمام تر ایکٹیویٹی میں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کو چھوٹ اور معافی تو نہیں ہے. قانون تو آبویسلی حرکت میں آیا ہوا ہے اور اس کو اس کے منطقی انجام یہ تو کہہ رہے ہیں ایک سال سے حرکت 24 میں اپریل کو اس کی حرکت نظر نہیں آ رہی. ایپیکس کورٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ سیٹ آف اپیلز تھیں، یہ بھیج دیا 3 ممبر بینچ سے کے پاس، اور یہ چلے گی تمام تر چیز آئے جو گورنمنٹ کی انٹرا کورٹ اپیل ہے کہ جی یہ ایک لارجر بینچ بنے گا. اب سپریم کورٹ چھٹیوں پہ ہے. مدعی جو ہے اس میں افواج پاکستان مدعی خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں سر دیکھیں سوال میرا نشستوں کا نہیں تھا، میں نے ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ اگر آپ اب مخصوص نشستوں کے معاملے پہ قانون سازی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں کے معاملے پہ براہ راست اس قانون سازی کے بینیفیشری آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ خود ہیں، تو آپ ان معاملات پہ قانون سازی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بالکل آپ کو اس کے جواب دیتا ہوں. سر بات یہ نہیں ہے کہ ہم قانون سازی کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں ہمارے بنائے ہوئے قانون کی اگر کسی نے غلط تشریح کی، جس طرح آپ نے اشارہ کیا اور بتایا کہ مخصوص نشستوں پہ آپ نے قانون سازی کر دی، مخصوص نشستوں پہ قانون سازی اس لیے کی کہ ہمارے بنائے ہوئے آئین اور قانون، کیونکہ ہم پارلیمان ہیں، ہمارے بنائے ہوئے آئین اور قانون کی اگر غلط تشریح کر دی ہے تو پھر آبویسلی ہمیں اس کو کورس کریکشن بھی کرنی تھی، بتانا بھی تھا کہ اس میں کلیئرٹی ہے، اس میں جو ہم نے لکھا ہوا ہے، جو ہم نے بنایا ہے، جو ہمارا کام ہے، اس میں اگر آپ نے انٹرفیئر کر کے اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے کلیریفیکیشن دی اپنی ترمیم یہ لا کے. جہاں تک آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے قانون سازی، تو سر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک فائنل ڈیسیجن نہیں آیا کورٹ کا، اس میں تو شارٹ آرڈر اور ایک فائنل ڈیسیجن دے دیا. تو سر اس پہ کرتے کوئی قانون سازی جو انہوں نے ایسے معاملات ایکسپیڈائٹ ہونے چاہیے کیا کہ آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں جو ریزرو ورڈکٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سزاؤں تک نہ جائیے. مطلب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہی اگر روک رہی ہے فیصلہ سنانے سے تو پھر پروسیکیوشن کدھر جائے گی؟ مدعی خود سیپریٹلی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا کیا گیا فیصلہ روکنے کے لیے آپ نے قانون سازی کر دی. انصاف نہیں مل رہا. تو جن لوگوں نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں، جو تمام تر ملک کے ساتھ اتنا نقصان ملک کو پہنچایا ہے، اپنے شہداء کو، اپنی فوجی تنصیبات پہ نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ اب ان کو تو ایک لیگل کور ملا ہوا ہے نا. اب اس لیگل کور کو جب بیرسٹر صاحب اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ لارجر بینچ بنے گا یا نہیں بنے گا اس کمیٹی سے نہیں آ جاتا، جو کہ میرے پاس لاسٹ چیز تو یہی نوٹڈ ہے کہ اپریل 24 میں یہاں پر رکیے گا سر، انہوں نے ریفر کر دیا. بیرسٹر صاحب دیکھیں سوال، چلے بہت شکریہ، آپ کا سوال یہی تھا میرا کہ سر آپ نے سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو روکنے کے لیے، اس کو بے اثر کرنے کے لیے آپ نے قانون سازی کر دی، اور یہاں پہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا ہم کچھ نہیں کر سکتے 9 مئی کے ملزمان کے خلاف. بھئی جہاں پہ آپ کا فائدہ ہے وہاں تو آپ نے قانون سازی کر دی نا سر، تو یہاں پر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. خیر بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.